الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی سناتے ہیں۔ ان آیات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور کچھ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کی قربانی کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہی کی جماعت اور انہی کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر دوسری محبت اور تعلق سے محفوظ ہو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ یعنی چچا آزر سے، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یہ جو سوال ہے استفہام ہے، یہ توبیخ کے لیے ہے، یعنی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللَّہِ تُرِیدُونَ، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے خدا اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو؟ یہ استفہام بھی توبیخ کے لیے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ان کا یہ سارا کاروبار جھوٹ اور باطل پر مبنی ہے۔ محض جھوٹ سے انہوں نے چند بت تراشے اور پھر خود بخود انہیں معبود بنا لیا۔ نہ خدا کا یہ ارشاد ہے، نہ خدا کے بندوں نے ایسا کہا، نہ عقل سلیم اس کو گوارا کرتی ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر تمہارا کیا خیال ہے سارے جہان والوں کے پروردگار کے بارے میں؟ یعنی ان گڑھے ہوئے بتوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے اور انہیں امور کائنات میں رب العالمین کا شریک خیال کرتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی بغاوت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کرے گا؟ اللہ کے غضب سے ڈرو، اس بغاوت سے باز آ جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، صرف اسی ایک کو معبود بناؤ، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ پھر ایک واقعے کا ذکر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا میری طبیعت ناساز ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، یعنی میلہ دیکھنے چلے گئے۔ یہاں جو واقعہ مذکور ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ فراغ الی اہل آلہتہم فقال لا تاکلون، جب وہ سب چلے گئے
اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی میلہ تھا یا جشن منانے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جایا کرتے تھے، اور اس روز طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تشتوں میں رکھ کر صبح سویرے اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے، شام کو واپس آتے تو اٹھا لیتے، انہیں تبرک سمجھ کر خود بھی کھاتے اور یار دوستوں میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ ایسا ضروری موقع پھر جلدی نہیں ملے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے بتوں کی بے بسی ان پر ظاہر کر دینی چاہیے۔ وہ لوگ تو داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، اور یہ مرد خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں کلہاڑی لیے چپکے سے صنم قدے میں گھس آئے۔ پہلے تو ان آراستہ پیراستہ بتوں کو از راہ تشریف فرمایا، ایسی لذیذ مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں، تم ٹک ٹک دیکھ رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر ہتھوڑا اٹھایا اور پوری قوت سے ان پر پے در پے ضربے لگانے لگے۔ کسی کا ہاتھ نہ تھا، کسی کا پاؤں نہ تھا، کسی کا سر غائب اور کسی کی ناک ندارت، غرض کی انہیں چند لمحوں میں توڑ پھوڑ کر اطمینان سے گھر چلے آئے۔ شام کے وقت جب وہ لوگ میلہ سے فارغ ہو کر بت خانے میں پہنچے اور اپنے بتوں کی یہ درگت بنی دیکھی تو کوہرام مچ گیا۔ فوراً مجرم کی تلاش کے لیے قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ہر خاص و عام کو معلوم تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ابراہیم ہی کا یہ کام ہے، ابراہیم کے بغیر یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ اب قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم، پھر آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے، فقال الا تاکلون، اور کہا کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بولتے بھی نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے، فاقبلوا الیہ یزفون، وہ لوگ میلے میں شریک ہونے کے بعد عیش و عشرت کرنے کے بعد آئے، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ قالا، اور آپ سے سب سوال کیا تو قالا اتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ آپ نے اسی مقصد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جب وہ لوگ منہ لٹکائے آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا نادانو، تم ان بے بس اور بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو خدا کا خوف کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ تو قالا تعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا بناؤ اس کے لیے وسیع آتش کدہ، فالقوہ فی الجحیم، پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دلیل کا تو کوئی جواب نہ دے سکے اور انتقامی کارروائی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک الاؤ تیار کرو اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وہ خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے بالکل ذلیل ہو گئے
انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حسن تدبیر سے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے میں گرے تو آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا اور اب آپ کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کی کئی روشن دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن وہ اپنے شرک کو چھوڑنے پر مجبور آمادہ نہ ہوئے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان میں ہدایت قبول کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھنا یہ وقت ضائع کرنا ہے، تو آپ نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے اس مشرکانہ ماحول سے رخصت ہو رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام، میں وہاں جاؤں گا جہاں دل جمعی سے اپنے رب کو یاد کر سکوں اور اس کے بندوں کو اس کے قریب لانے کی کوشش کروں گا۔ تو وقال، آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی کہ میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ تو آپ اپنے علاقے سے بابل سے رخصت ہو کے مصر گئے اور مصر سے ہوتے ہوئے ملک شام تشریف لے گئے۔ اس وقت تک آپ کا کوئی فرزند نہ تھا۔ شام پہنچ کر آپ نے ایک صالح بیٹے کے لیے التجا کی، عرض کی اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے خوشخبری سنائی انہیں ایک حلیم اور بردبار فرزند کی۔ ان کی التجا یہ قبول ہو گئی۔ فلما بلغا معه السعی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فلما بلغا معه السعی، پھر جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام پھر جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ جب وہ فرزند 13-14 برس کا ہو گیا تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خداوند کریم مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ آپ نے سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ فانظر ماذا تری، اب بتاؤ، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ ان لفظوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ نہیں پوچھ رہے کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو حکم کی تعمیل سے معذرت کر دی جائے کہ مولا کیا کروں، بیٹا راضی نہیں ہوتا، بلکہ محض اپنے بچے کا امتحان مقصود تھا کہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے اور ہاجرہ کا دودھ پیا ہے، اور جس کو روزے اول سے درس ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے اس میں قطعاً تحمل نہ کرنا، اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ ذرا دیکھیں اس رات و دن تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے۔ نیز آپ
اس ثواب بلکہ امتحان میں اپنے بیٹے کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے، تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر ہی نہ جگمگائے، بلکہ باپ بیٹا دونوں اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکرے تسلیم و رضا نے اس فرزند سعید نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ ہی میں آپ سنیں۔ ان نازک اور پاکیزہ عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ تو ان کے الفاظ کیا ہے، انہیں کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ عرض کیا میرے پدر بزرگوار والد گرامی، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے میرے بزرگ باپ، حکم الہی کی تعمیل فوراً فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور آپ نے جو انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام عبدیت اور نیاز کو چار چاند لگا دیے۔ یعنی میں صبر کروں گا، لیکن کب؟ جب میرے رب کو منظور ہوگا، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا کہ مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے، اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب دونوں نے یعنی باپ بیٹے نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں تھا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کے دھڑکے میں ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں شاداں جا رہا ہے، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر کو، اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ دونوں خوش ہیں اور بہت خوش ہیں۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم نے مجھے ہر قدم پر ہرایا ہے اور چرکے پہ چرکا لگایا ہے، آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس، حضرت اسماعیل کی جو ماں ہے۔ حضرت حاجرہ تشریف فرما تھی، پوچھا میاں جی کہاں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کہاں ہیں؟
اور ننھا اسماعیل آج نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، انسان کی شکل میں گیا ہے۔ ہاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو، بچا لو، ورنہ چند لمحوں بعد اس کی مردہ لاش پر آؤ پگاں کرتی رہو گی۔ ہاجرہ نے فرمایا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ اور ابراہیم کو تو اپنے اس بیٹے سے بہت پیار ہے، تم جھوٹ پک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا کہ تم بھولی بہت ہو، تم بھولی بنی بیٹھی رہو، وہ آج ضرور تمہارے بچے کو ذبح کر دیں گے، کیونکہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ ہاجرہ نے جواب دیا، اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں اسماعیل ہوں تو بھی اس کے اشارے پر تصدق کر دو۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہاں ابلیس کو اپنی ناکامی کی اپنی کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن منہ کی کھائی، ناکام ہوا۔ ظالم نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا، یہی کہا تھا کہ اسماعیل بڑے خوش خوش جا رہے ہو، تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی قبول فرما لے۔ اب دل کڑا کر کے آخری بار آزمانے کے لیے حضرت خلیل سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اتنے زیرک اور عقل مند ہو کر بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو خواب کی لت لگا رکھی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبریل آپ کے پاس یہ حکم لے کر آتے، آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ 3 دفعہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھل گئیں، اسے پتا چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے۔ اسی بندے کے متعلق ایسوں کے متعلق الا عبادی الصالحین فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا وار چلے گا، مگر جو صالح بندے ہیں ان پر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں باپ بیٹے ایک گوشے تنہائی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پدر محترم، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں۔ موت کی سختی مسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پیر ہل جائیں، میں تڑپوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے، مجھے منہ کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا ہوگا۔ اور فرشتوں نے جو کہا تھا انی عالم، فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس کی تفسیر کا علم ہو گیا ہوگا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے بس اے میرے خلیل، بس ہو گیا تیرا امتحان۔
اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ ہے اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ، اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی ہمارا اسلامی سال جو ہے شروع بھی قربانی پہ ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا اسماعیل اور اس کی انتہا امام حسین ہے۔ آگے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہ 31 آیات ہوئی جن کا ترجمہ ہم نے سنایا اور جن کی مختصر تفسیر ہم نے کی۔ واقعہ قربانی تو بہت بار ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور علماء کرام سے تفسیر کے ساتھ سنا ہوگا، لیکن قرآن شریف کی تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ آج پہلی بار بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ سنت ابراہیم اور سنت اسماعیل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔